جب پہلی وحی نازل ہوئی اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر ایک کیفیت طاری ہوئی اور حضور جب گھر آئے اور کہا زملونی، مجھے چادر اڑا دو، مجھے سردی کا احساس ہے، تو ام المومنین نے حضور کو تسلی دیتے ہوئے جو 5 یا 6 جملے کہے تھے، وہ جملے کیا تھے؟ انہوں نے کہا اللہ کی قسم آپ کا رب آپ کو کبھی بھی بے آبرو نہیں ہونے دے گا۔ کیوں؟ اب سن لیجئے، یہ حضور کی سیرت کے 5 نمایاں پہلو ہیں اور یہ ہم سنے بھی، لیکن میں چاہوں گا کہ سنتے سنتے میں اور آپ اپنا جائزہ لیں کہ کیا ہم نے اپنے نبی کی محبت میں اپنے اندر یہ 5 وصف پیدا کر لیے ہیں۔ اگر کر لیے ہیں تو ہمیں مبارک ہو، اور اگر نہیں کیے تو آج کی اس مجلس کے اندر میں اور آپ عہد کر کے اٹھیں کہ مالک تیرے محبوب علیہ السلام کی سیرت کے یہ 5 نمایاں پہلو ہم اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کریں گے، مدد تو کرنا۔ یہ 5 خوبیاں حضور کی انہوں نے بیان کی۔ سب سے پہلی، آپ رشتہ داروں کے ساتھ سلوک اچھا کرتے ہیں۔ یہ حضور کی سیرت کا نمایاں پہلو جو ام المومنین نے حضور کے سامنے بیان کیا وہ یہ تھا، آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، رشتہ داروں کے ساتھ آپ کا سلوک بہت اچھا ہے۔ دوسری بات، جس کا کوئی بوجھ اٹھانے والا نہیں اس کا بوجھ آپ اٹھاتے ہیں۔ تیسری بات، جس کا کوئی کمائی کرنے والا نہیں ہے اس کی ضرورت کو آپ پورا کرتے ہیں اور آپ مہمان نواز ہیں۔ اور 5ویں چیز، اللہ کے راستے میں کوئی مشکل میں پھنس جائے تو آپ اس کے ساتھ کھڑے ہوتے دکھائی دیں۔ یہ 5 وصف میں دیکھوں کہ میرے اندر آپ کے اندر اگر موجود ہیں تو ہمیں مبارک ہے، اور اگر نہیں ہیں تو ہمیں یہ اوصاف حمیدہ، یہ حضور کی شخصیت کے نمایاں پہلو ہیں، اور ایک امتی کو اپنے نبی کے اخلاق کا عکس اپنے اندر پیدا کرنا چاہیے۔ جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن کفار سے تنگ آ کر شہر مکہ چھوڑ کے جانے لگے تو ابن الدغنہ جو قریش کا ایک سردار تھا وہ راستے میں ملا اور اس نے کہا ابو بکر کدھر جا رہے ہو؟ کہا آپ کے شہر کے لوگوں نے تنگ کر دیا، میں شہر چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ تو اس نے کہا آپ جیسے لوگ شہر چھوڑ کر نہیں جائیں گے۔ ابن الدغنہ نے کہا کہ میں آپ کو پناہ دیتا ہوں، آپ جیسے لوگ شہر چھوڑ کے نہیں جائیں گے۔ کیوں؟ آپ صلہ رحمی کرتے ہیں اور لوگوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں۔ جس کا کوئی بوجھ اٹھانے والا نہیں، جس کا کوئی کمانے والا نہیں، اس کے لیے کمائی کرتے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق کو ابن الدغنہ نے کہا کہ تمہارے اندر یہ وصف ہیں، اور جس شخص کے اندر ایسے وصف ہوں اس کو شہر نہیں چھوڑ کے جانا چاہیے ورنہ شہر اجڑ جائیں گے۔ تو جو وصف میرے حضور کے تھے، ابن الدغنہ نے کہا کہ وہ وصف ابو بکر میں ہیں، تو ابو بکر تو شہر چھوڑ کے نہیں جائے گا، تم مکے میں ہی رہو گے۔ اب یہ تھا حضور علیہ السلام کی محبت کا عکس ہے۔ میں اور آپ ہم کہتے ہیں ہم حضور علیہ السلام کے عاشق ہیں، لیکن یہ صرف ہم زبان اور ہونٹوں سے کہتے ہیں۔ یہاں سے لفظ نکلتے ہیں، فضا میں بکھر جاتے ہیں، ہمارے کردار کے ساتھ کوئی جڑ کے دیکھے تو ہم کچھ اور ہوتے ہیں، کردار حضور کا کچھ اور ہے۔ تو اگر ہم واقعی عاشق رسول ہیں تو یہ 5 وصف ہمارے اندر ہوں، اور باقی بھی اوصاف جو حضور کے ہیں ان کا عکس ہمارے اندر پایا جائے۔ کم از کم یہ وصف تو ہماری زندگی کا لازمہ ہے، ایک عاشق رسول کا نصاب ہے۔